والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال الله سبحانه وتعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ. محترم حاضرین و حاضرات، سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا فضل اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں پہ تقریر کرنے، کچھ علمی باتیں بتانے کا موقع عنایت فرمایا، اور اس جماعتی بستی میں آنے کی دوسری بار ہمارا آنا ہوا ہے. بہت پہلے آئے تھے مرتبہ، لیکن یہ صورتحال نہیں تھی، مسجد بھی اس طرح نہیں تھی جس طرح ابھی دکھائی دے رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو نمازی بنائے، اپنے اس گھر کو ہمارے سجدوں سے آباد رکھے، شاد رکھے. حضرات گرامی، مجھے بتانا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ دنیا بنائی، اس میں طرح طرح کے مخلوقات پیدا کیے، سب کا اپنا مقصد ہے، حکمت ہے. ہم بہت ساری مخلوقات کے پیدا کیے جانے کی حکمت سے آگاہ نہیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے جو اشرف المخلوقات. ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اس کی وضاحت فرمائی ہے: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. مسلمانوں، انسانوں، سنو، تم کو دنیا میں رکھا جا رہا ہے، تمہیں دنیا میں بھیجا جا رہا ہے. صرف تمہارا کام اپنی تجارت کرنا نہیں ہوگا، تمہارا سب سے بڑا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت گزاری ہوگی. اللہ کے گھروں کو اپنے سجدوں سے آباد کرنا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا. تم جہاں ہو رہو، تم اپنی دکان چلاؤ، تم کھیت میں کام کرو، کھلیان میں رہو، تم نوکری کرو، جہاں پہ بھی رہو، لیکن اللہ کو نہ بھولو. یہ تم کو ٹاسک دے کر کے، سبق دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا. اور ہم سب لوگوں کے پائے جانے کا دنیا میں سب سے بڑا مقصد، جو اہم مقصد ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے. اور اللہ نے اس کو خود واضح کیا. اللہ کی عبادت میں ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل نماز ہے، جس کو افسوس کے ساتھ کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمانوں نے یا مسلمانوں کے بیشتر افراد نے اس کو نظر انداز کر دیا ہے. دھیرے دھیرے اب معاملہ ایسا ہوتا جا رہا ہے، لوگوں کی ذہنیت ایسی تیار ہو رہی ہے، لوگ ایسا سمجھنے لگے ہیں، اس طرح کا معاشرہ تشکیل پا رہا ہے، ایسے افراد پائے جا رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے اور نہ پڑھنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ بھی پڑھیں گے تو مسلمان ہیں، کوئی ہمارا کیا بگاڑ لیتا ہے اگر ہم نئی نماز پڑھتے ہیں، اگر ہم سال میں ایک ہی بار عیدیں پڑھ لیتے ہیں، بقرعیدیں پڑھ لیتے ہیں، یا اگر بہت کوشش کرتے ہیں تو جمعہ کی نماز میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور اگر ہم پوری نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نظر انداز کرتے ہیں، تو ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ واقعی آپ کا یہاں پہ کوئی بگاڑ نہیں سکتا ہے، لیکن آپ کا سب کچھ بگڑ رہا ہے. آپ کی دنیا خراب ہو رہی ہے اور آپ کی آخرت خراب ہو جائے گی. اور ہر وہ لوگ جو نماز سے بھاگتے ہیں، راہ فرار اختیار کرتے ہیں، وہ اللہ کے نافرمان بندے ہیں. اللہ تعالیٰ دوڑا دوڑا کر کے پکڑے گا ان کو، اور قیامت کے دن ذلیل اور رسوا کرے گا. اللہ کا بہت محبوب عبادت ہے صلاۃ. نماز شہادت کے بعد، اگر کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ نے کسی کو ذمہ داری دی ہے، مسلمانوں کو کوئی ذمہ لگایا ہے، تو وہ نماز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، شہادت لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ. یہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ کی گواہی ہے، اور اس کے بعد فوراً دوسری جو ذمہ داری ایک مسلمان پر عائد ہوتی ہے، ایک مسلمان بنتا ہے
مسلمان کہلاتا ہے، وہ مسلم کہلانے کا حق رکھتا ہے، وہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد نماز پڑھتا ہے۔ یہ نماز تصدیق نامہ ہے۔ جو کلمہ آپ نے پڑھا، شہادت واللہ الہ الا اللہ، اللہ کی گواہی دی، تو اس کے بعد یہ نماز تصدیق کرتی ہے کہ آپ کا کلمہ پڑھنا صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر، کلمہ کے بعد دوسرے نمبر پر نماز کو لایا ہے، تاکہ آپ کے ایمان کا جو دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم تو نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، ایمان تو ہمارا بڑا مضبوط ہے نا، نماز نہیں پڑھتے ہیں، مسجد میں نہیں جاتے ہیں، روزہ نہیں رہائی ہوتا ہے نا، بھوکے نہیں سہائی ہوتا ہے، تو روزہ نہیں رکھ پاتے ہیں، لیکن ایمان تو بڑا مضبوط ہے۔ پتہ نہیں ایمان کہاں سے لے آئے، یہ کون سی چیز ہے، کون بازار میں بکتا ہے، ہم یوں خرید لیتے۔ نماز روزہ کا نام ہے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ایک مسلمان کے اوپر سب سے بڑی ڈیوٹی اگر لازم آتی ہے اور اس کو انجام دینا پڑتا ہے، اللہ نے ڈالا ہے، وہ نماز ہے، اس سے کے بعد روزہ ہے، اس کے بعد ہے نا یہ زکوٰۃ ہے، نماز کے بعد زکوٰۃ ہے، اس کے بعد جو ہے نا حج ہے، اس کے بعد روزہ۔ یہ میرے بھائیوں آپ کو پتہ ہے نماز تصدیق کرتی ہے، ایمان کی اتنی کسوٹی ہے۔ آپ جو شہادت دیا ہے، نماز دوسرے نمبر پر لا کر کے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ہے نا ترازو بنا دیا کہ آپ کا ایمان صحیح ہے یا نہیں، یہ نماز بتائے۔ اللہ کا بہت بڑا محبوب عمل ہے، اس لیے سارے انبیاء کے اوپر فرض رہی ہے یہ نماز، سارے انبیاء انجام دیتے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ابراہیم کب تھے؟ سارے بہت سارے انبیاء کے باپ ہیں وہ، کئی انبیاء ان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ اپنی اولاد کے لیے اپنے لیے دعا مانگتے تھے کہ اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، اور میرے بال بچوں کو بھی نمازی بنا دے، مجھے بھی نمازی بنا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا مانگا کرتے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام انہی کے بیٹے ہیں ابراہیم کے۔ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے نماز کی وجہ سے، تو کان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ، کہ اسماعیل علیہ السلام اپنے بال بچوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ انسان تھے، نیک انسان تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ان کی قدر تھی، ان کی عزت تھی۔ اللہ نے نماز پڑھنے کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام پڑھوانے کی وجہ سے، پڑھنے اور بال بچوں سے پڑھوانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کی تعریف قرآن میں بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ اگر مجھے یاد کرنا چاہتے ہو، اگر مجھ پر ایمان رکھتے ہو، اگر مجھ کو معبود اور مسجود سمجھتے ہو، تو میرے لیے نماز پڑھو۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے، ماں کی گود میں تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، تو ان کو اللہ نے قوت گویائی دیا تھا، بولنے کی استطاعت دیا تھا، تو انہوں نے نماز کا ذکر کیا کہ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں نماز قائم کروں اور زکوٰۃ، اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کروں جب تک میں زندہ رہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے، اور انہوں نے لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سورہ لقمان میں قرآن کی آیت میں فرمایا، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، نماز کبھی نہیں چھوڑنا۔ جب لقمان حکیم کا انتقال ہو رہا تھا، ان کے نام سے اتنی عظمت ہے ان کی اللہ کے ہاں کہ اللہ نے ان کے نام پر ایک سورہ لقمان نازل کیا ہے قرآن میں۔ اسی صورت میں لقمان نے اپنے بیٹے کو، ہم کہاں سکھاتے ہیں اپنے بیٹے کو کیا سکھاتے ہیں؟ لقمان حکیم نے سکھایا ہے، بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں، بڑی بڑی اہم باتیں ہے نا لقمان ہے نا حضرت لقمان نے اپنے اولاد کو تعلیم دی ہے۔ یہاں نماز پڑھنے کا بھی انہوں نے سکھایا کہ یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز پڑھتے رہنا، لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔
اسی طرح میرے بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر میں جو آخر الانبیاء خاتم الانبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حکم دیتے ہوئے فرمایا اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے نبی جو وحی کی جاتی ہے قرآن اس کی تلاوت کیا کیجیے، ہے نا۔ اللہ کے نبی کو حکم ہوا کہ جو کتاب ہم نازل کرتے ہیں، جو قرآن آپ پر نازل ہوتا ہے اس کی ہر دن تلاوت کیجیے، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اور نماز قائم کیجیے۔ اللہ کے نبی کو حکم دیا گیا نماز پڑھیے، کیوں پڑھیے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز حاجز ہو جاتی ہے بندے کے درمیان اور گناہوں کے درمیان، نماز بیچ میں دیوار بن کر کے آتی ہے، کھڑی ہو جاتی ہے، نماز روکتی ہے گناہوں سے۔ نمازی لوگ بہت سارے گناہ وہ نہیں کر پاتے ہیں، نہیں کرتے ہیں، محفوظ رہ جاتے ہیں۔ جو بے نمازی لوگ دھڑلے سے کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، ان کے پاس حیا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا خوف نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس تھوڑی سی مروت نہیں ہوتی ہے، اسلام نہیں ہوتا ہے۔ نماز کے علاوہ، نماز کے بعد یہ آخری درجہ ہے، نماز گئی اسلام گیا، نماز ہے اس وقت تک اسلام ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر والشرک، بین العبد والکفر والشرک ترک الصلاۃ، یہ آخری چیز ہے جو انسان سے جاتا ہے۔ اگر آپ زانی ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، ایمان نہیں جاتا ہے، زنا کر لینے سے ایمان نہیں جاتا ہے، سود کھا لینے سے ایمان نہیں جاتا ہے، قتل بھی کر دیا تو آپ مسلمان ہیں، ایمان نہیں چلا جاتا ہے۔ اگر آپ جو ہے کچھ پڑھ دیتے ہیں، ارے یہ چوری کرتے ہیں، ڈکیتی کرتے ہیں، آپ مسلمان ہیں، دلیل قائم ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زنا کرنے سے کوئی کافر نہیں ہو جاتا ہے، اور کوئی چوری کرنے سے اسلام سے نہیں نکل جاتا ہے۔ کوئی بھی جرم کر دیا، حتیٰ کہ بہت خطرناک جرم قتل ہے، اس کے کرنے سے بھی، قتل کرنے سے بھی ہے نا انسان غیر مسلم نہیں ہو جاتا ہے، لیکن اگر نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسلام کے دائرے سے باہر چلا جاتا ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے، یہ ایسا حکم ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حد فاصل مانا ہے، کہ وہاں بورڈر ہے نیپال کا، ادھر انڈیا کا، بیچ میں یہی بورڈر، یہی نماز ہے۔ اگر آپ اس کو کراس کر جاتے ہیں، اس کی حفاظت نہیں کرتے ہیں، تو آپ وہاں چلے جاتے ہیں، دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اور نہیں تو آپ یہاں رہتے ہیں۔ یہ حد فاصل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، انسان کے درمیان اور کفر و شرک کے درمیان فاصلہ یہی ہے، نماز ہے۔ نماز کی حفاظت آسان نہیں ہے۔ آپ لاکھ دعویٰ کیجئے کہ ہم سب سے پختہ مسلمان ہیں، دعوے دار تو سب لوگ ہیں، اور ایک سے پڑھ کے ایک سرما ہے دعویٰ کرنے میں، حالانکہ نماز نہیں پڑھتے ہیں خالی، لیکن ہم ایمان بڑا مضبوط، کچھ نہیں ہے۔ یہ آخری عمل ہے، یہ ڈھا گیا، یہ قلعہ ڈھا گیا، آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، آخری سہارا ہے، اس کے بعد کوئی نہیں رہ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں وہی بتایا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی سورہ توبہ میں وہی کہا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں اور نماز قائم کر لیں، نماز پڑھنے لگیں اور زکوٰۃ دینے لگیں، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اگر نماز نہیں پڑھتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، تو تمہارے دینی بھائی نہیں ہیں، ہے نا۔ دینی بھائی ایک انسان کون ہوتا ہے؟ گاؤں میں، سماج میں یہ اس آیت کے مطابق کون ہوگا؟ جو مسجد میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتا ہے، اللہ کے حکم کو مانتا ہے، اللہ کے سب سے محبوب عمل، اللہ کا سب سے پیارا عمل، سب سے محبوب عمل نماز۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ای الاعمال افضل، ہے نا، سب سے افضل عمل بتائیے، اللہ کے یہاں سب سے بہتر عمل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، قال ثم ایو، قال بر الوالدین۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل عمل نماز وقت کے پابندی کے ساتھ وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن مسعود نے پوچھا اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد اللہ کا سب سے محبوب پیارا عمل والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، ان کی فرما برداری کرنا ہے، اپنی پوری زندگی والدین کے پیچھے لگا دینا ہے،
ان کی مرضی کو اپنی مرضی سمجھنا ہے، ان کو کا پیر دبانا ہے، ان کا خدمت کرنا ہے، ان کو ہمیشہ خوش رکھنا ہے، اس کو ہنستے کھیلتے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز کے بعد اللہ کے یہاں سب سے محبوب عمل اگر ہے تو وقت پر نماز پڑھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ساری عبادتیں یہ 3 ہجری میں ہجرت سے 3 سال پہلے، ہجرت ابھی نہیں ہوئی، سارے احکام ہجرت کے بعد نازل ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوئی، روزہ فرض ہوا، سارا حکم فرض ہوا مدینہ میں۔ نماز جو ہے مکہ ہی میں فرض ہو چکی۔ ہجرت سے 3 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اس نماز کو فرض کیا مسلمانوں کے اوپر۔ سارے احکام جبریل لے کے آئے، ہے نا، جبریل کے واسطے سے اللہ نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ نماز فرض ہوئی ہے آسمان پر، جب اس کو فرض کرنا ہوا اللہ نے جبریل کو اس کی زحمت نہیں دی، اپنی زبان سے فرض کیا ہے۔ اللہ نے جبریل سے نہیں بلوایا، جبریل وہی لے کے نہیں آئے، بلکہ اپنے نبی کو اس پر آسمان پر بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے نماز جب فرض کیا تو اپنے نبی کو آسمان پر بلوایا اور وہاں لے جا کر کے آپ کی ضیافت کیا اور آپ کو ہدیہ میں نماز دیا۔ کتنا پیارا عمل ہے اور کتنا افضل عمل ہے، آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے اس کی جو فرضیت ہوئی ہے۔ اللہ نے جو فرض کرنے کا طریقہ اختیار کیا ہے یہ بتاتا ہے کہ یہ نرالا عمل ہے، یہ بے جوڑ ہے، بے مثال ہے۔ پوری اسلامی شریعت میں نماز کے مماثل کوئی عبادت نہیں ہے، اس کا ہم پلہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ کو جب فرض کرنا ہوا اللہ نے آسمان پر بلوایا، مہمان بنایا اور اپنی زبان سے کہا کہ میں تمہارے اوپر نماز فرض کر رہا ہوں۔ 50 وقت کی نمازیں فرض کی، پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی اور کہا کہ چلو 5 ہی وقت کی رہے گی، لیکن یہ 50 وقت کا کام کرے گی، 50 وقت کی نماز کا ثواب ملے گا۔ کتنا اہتمام، کتنا انتظام، کتنا انصرام۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کے مسجدوں کی تعمیر کون کرتے ہیں، آباد کون کرتے ہیں۔ تعمیر 2 طرح کی، سجدوں سے بھی آباد کیا جاتا ہے اور پیسہ لگا کے گھر بنا کر کے بھی آباد کیا جاتا ہے۔ دونوں مراد ہے کہ مسجد سے کون متعلق ہوتے ہیں، کس کو شغف ہوتا ہے، کس کو انسیت ہوتی ہے۔ ایک شرابی کا بے دین وہ آدمی کیا جانے، پیسہ مانگنے جائیے گا تو ایسا ہو کسی کو دیتا رہتا ہے نا، وہ چندہ دے دے گا، لیکن تعلق مسجد سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأيت الرجل يعتاد المسجد فاشهد له بالایمان لأن الله سبحانه قال انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر۔ کہ جب تم کسی آدمی کو مسجد آتے جاتے مسجد کے امور سے ہے نا متعلق دیکھو، ہمیشہ مسجد میں آتے اور جاتے دیکھو، مسجد کا کام کرتے دیکھو، مسجد کے لیے فکر مند دیکھو، تو اس کے ایمان کی گواہی دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے انما یعمر مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں کی تعمیر وہ لوگ کرتے ہیں، آباد وہ لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسجد سے متعلق رہنا ایک خوش قسمتی ہے۔ مسجد کا میں جھاڑو لگا دینا، مسجد کا پٹیا سریا دینا، مسجد میں کوئی چیز لے آ کے دے دینا۔ کتنا لوگ یہی کے سامان کو مالک غنیمت سمجھ کے لوٹا لے لے گا، چل لے گا پیخانہ کرے، پھر انہیں دھو لے گا کھیان میں، وہ اپنا دروازے پر رکھ لے گا، اسی کے سامان کو استعمال کرتا رہتا ہے، ڈرتا نہیں ہے عذاب آئے گا۔ اگر آپ یہ مسجدیں اگر آباد رہیں، واللہ العظیم اگر مسجد کہیں ٹوٹ رہی ہے، اگر کہیں نشت و نابود ہو رہی ہے، یہ مسلمان اس کے ذمہ دار ہے۔ اگر کوئی ایسی مسجد جو سجدوں سے آباد ہو، اللہ اس کو ضائع ہونے دے گا؟ وہ مسجدیں ٹوٹتی ہیں جن کو مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، مسلمانوں کو کوئی فکر نہیں ہے، کوئی وہاں نہیں جاتا ہے، پورا محلہ ہے، لیکن گھر میں لوگ نماز پڑھتے ہیں، مسجد سے انسیت نہیں رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے مفتی بنے بیٹھے ہیں، سب لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر میں بھی نماز پڑھنا جائے، گھر میں نماز پڑھنا جائے۔ اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ جب آپ جنگ کے میدان میں ہوں، لڑ رہے ہوں، تو مسلمانوں کی 2 جماعت بنا لیجئے، ایک جماعت دشمن کا مقابلہ کرے اور ایک جماعت آپ کے ساتھ نماز پڑھے۔ جب یہ 1 رکعت نماز پڑھ لیتی جائے اور یہ دشمن کا مقابلہ کرے، اور جو پہلے جو دشمن کا مقابلہ کر رہی تھی وہ لوگ آویں اور آپ کے پیچھے 1 رکعت نماز پڑھیں۔ اللہ نے جنگ میں بھی جماعت کو کہا کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ہے،
مسجد میں نماز پڑھنا واجب ہے. آپ کوئی ثواب نہیں اگر کوئی بلا عذر کے یوں ہی نماز پڑھتا ہے مسجد سے باہر. اللہ کے نبی کو جنگ کے میدان میں بھی اجازت نہیں دیا گیا کہ آپ گھر میں نماز یا کہیے لوگ کھڑے کھڑے چلتے چلتے نماز پڑھ لیں. کہا گیا فَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ. اگر آپ لوگوں کے بیچ ہیں میدان جنگ میں آپ موجود ہیں تو پورے فوج کو دو بھاگ میں بانٹیے. ایک حصہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے اور جب ایک رکعت نماز پڑھ لے تو جائے لڑے اور وہ جو لڑ رہی ہے وہ لوگ آویں ہے نا اور وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھے. وہاں پہ بھی اجازت نہیں دیا. لوگ ہاں سیتامڑھی کی مسجد چلی گئی. سیتامڑھی بھی جانتے ہیں جماعت کی مسجد یہ وہ تو جماعت کا صحیح کم لوگ وہ میں سب مفتی ہے نا سب فتوا دے والا سب گھر میں نماز پڑھے والا اس میں سب غیر جماعتی لوگ مسلی قبضہ کر لیا ہے نا. اتنی بڑی پرانی تاریخی مسجد قبضہ کر لیا. کتنی مسجدیں ہندوستان میں توڑ دی گئیں اب ٹوٹ گئیں. کیوں توڑ دی گئیں؟ انہوں ایسی مسجد کے بارے میں آپ نے سنا ہے توڑ دی جاتی ہے. اللہ حفاظت نہیں کرتا اس کی جس کو لوگ اپنے سجدوں سے آباد کیے ہوں جس میں لوگ جاتے ہوں آتے ہوں محبت کرتے ہوں لوگوں کا رش ہو بھیڑ ہو اور وہاں پہ مسلمان نماز ادا کرتے ہو. ایسی مسجد ٹوٹی ہے وہیں توڑی جا سکتی ہے. مہجور مساجد ہے چھوڑ دیا ہے لوگوں نے نہیں جاتے ہیں ادھر. ڈھائی مہی ہے کہیا کہ کلیا کریا اس کو کبھی چونا گچ بھی نہیں ہوا کوئی پینٹ بھی نہیں ہوا کوئی حفاظت نہیں ہے. ایسی مسجدیں توڑی جاتی ہیں برباد کی جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ ختم کر لیتا ہے. اگر کہیں مسجد ٹوٹتی ہے مسلمان ذمہ دار ہے کوئی دوسرا ذمہ دار نہیں ہے. مسلمان ذمہ دار ہے. وہ مسجد کبھی نہیں ٹوٹ سکتی ہے جو سجدوں سے آباد ہو جو مسلمانوں سے آباد ہو اور ہمارے مردوں اور عورتوں سے آباد ہو. اس میں اللہ کا ذکر بلند کیا جاتا ہو اللہ کا نام لیا جاتا ہو اللہ کے لیے اس کے سجدے کیے جاتے ہوں. وہ مسجد اللہ حفاظت کرے گا اس کی. اللہ کا گھر ہے وہ نہیں حفاظت کرے گا. میرے بھائیوں یہ نمازیں نہایت محتم بشان عمل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں ان کا انجام سوائے جہنم کے دوسرا کچھ ہے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ آخری عمل ہے جو کھاتا ہے تو اسلام ختم ہو جاتا ہے. اس کے بعد اسلام رہتا ہوتا نہیں ہے. یہ آخری عمل ہے. جب تک نماز ہے اسلام ہے. جب نماز ختم اسلام ختم. اسلام یہ آخری عمل ہے نا. جب انسان ضائع ہوتا ہے اس کے بعد اسلام ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ جب تک نماز ہے اسلام ہے نماز ختم اسلام ختم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آیتوں میں مسلمانوں کو ہے نا سمجھانے کی کوشش کیا ہے بتانے کی کوشش کیا ہے کہ بے نمازیوں کا انجام صحیح نہیں ہوتا ہے نا. ما سلککم فی سقر ہے نا. جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم جہنم میں کیوں چلے ہیں ہے نا کیوں آ گئے جہنم میں جنت میں کیوں نہیں ہے. تو کلمہ گو تھے تو بڑکا بڑکا ایمان کا دعویٰ ٹھوکتے تھے. سب سے کٹڑ مسلمان اپنے آپ کو کہتے تھے. سب سے مضبوط ایمان والا اپنے آپ کو بتاتے تھے. جہنم میں کیوں چلے ہے نا. ما سلککم فی سقر. تو کیا جواب دیں گے جہنمی لوگ ماں کیوں ہے نا لم نک من المصلین. ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہے نا. جہنم میں آنے کی وجہ یہ نماز نہیں پڑھتے. اللہ سے ڈریے اور خوف کھائیے اس ٹھکانے سے ڈریے. اسلام کچھ رہ نہیں جاتا ہے کچھ بچتا اچتا نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے. ٹائم بہت ہو گیا ہے ورنہ کچھ اور بیان کرتے آپ لوگوں کے سامنے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے ہم لوگوں کے عقیدے کی حفاظت فرمائے ہم لوگوں کے منہج کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری جماعت کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے اس ملک کو ہمارے لیے امن کا گہوارہ بنائے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی حفاظت فرمائے. حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے. مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. ہماری ماؤں اور بہنوں کی حفاظت فرمائے.
ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی عزتوں کی اور ان کی چادروں کی حفاظت فرمائے، ہماری عظمتوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشاعر مقدسہ کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے قبرستانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نماز کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر برائی سے اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ۔